جس نے غداری کی تھی۔ میر جعفر کی جب برائی میں نے شروع کی تو وہ لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے سوال کرنے والے بھائی وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو مولانا اپنے ہی مسلمان بھائی کی برائی کر رہا ہے، یعنی ہمارا سوال صحیح ہے، دیکھو وہ خوش ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور نام تھا میر صادق کا۔ میر صادق کون ہے؟ ٹیپو سلطان 1799 میسور سری رنگا پٹنم، اس وقت انگریز نے کہا کہ سلطان ٹیپو سلطان ہم تم کو جو چاہے دینے کے لیے تیار، تم کو عورت چاہیے لو عرب، میں تمہیں یورپ کنٹریز کی خوبصورت عورتیں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم ہمیں اپنی زمین دے دو، ہم سے ہاتھ ملا لو۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ میرے نبی نے ایک جملے میں کہا تھا عتبہ شیبہ ولید حنظلہ کو کہ ابو جہل، اے ابو جہل، عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ، اے مکہ کے گرو گھنٹالو، تم ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دو، میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نبوت کا کام کرتا رہوں گا، میں محمد کا دیوانہ ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور محمد کی اطاعت کرتا ہوں اور غریبوں کے ساتھ میں بہتر برتاؤ کرتا ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ میں وہی جواب تمہیں بھی دیتا ہوں کہ تم میرے ایمان کو نہیں بدل سکتے، تم کچھ بھی کر لو۔ جب انگریز نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان نہیں بدلنے والا تو فوراً میر صادق سے ہاتھ ملایا۔ میر صادق بھی ان کے پرسنل اسسٹنٹ تھے ٹیپو سلطان کے، تو ٹیپو سلطان کے پرسنل اسسٹنٹ سے ہاتھ ملا کر جنگ شروع ہوتی ہے۔ بہت بری طریقے سے ٹیپو سلطان شہید کیے جاتے۔ اس وقت کا جنرل ہارس جو کمانڈر ان چیف تھا وہ ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ اے دنیا والو، بھارت والو سنو، میں آج سے فرام ناؤ اینڈ فرام ٹوڈے، آج اسی وقت سے آئی ایم امپیرر آف انڈیا، میں بھارت کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا کہ بھارت کے بادشاہ بننے میں سب سے بڑا جو چیلنج میرے سامنے تھا، ایک شیر، اس دیش کے ایک شیر کو میں نے شہید کر دیا۔ اور وہ شیر کون؟ ٹیپو سلطان تھے، جن کی لاش پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا تھا۔ تو غداری کی کس نے؟ میر صادق نے ٹیپو سلطان کے ساتھ، اس کے ساتھ تو کیا ہی کیا، لیکن اپنے ایمان کو بھی بیچ دیا انگریزوں کے ہاتھ۔ وہ ایمان جس سے بڑی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، جس سے بڑی قیمتی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، اس ایمان کو بیچ دیا۔ جس ایمان کی اشاعت کے لیے بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اس ایمان کا جنازہ نکال دیا میر صادق نے انگریز کے سامنے میں۔ آپ الیکشن آنے والا ہے بنگال میں، آپ کے جھارکھنڈ میں بھی آیا، بہار میں بھی آیا، میں الیکشن میں تھا، میں تھا الیکشن کے اندر کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے، میں جانتا ہوں کہ الیکشن کے اندر کیا ڈیلنگ ہوتی ہے، کیا باتیں کہاں پر ہوتی ہے۔ پیسوں کا کھیل الیکشن کے اندر ہوتا، کسی کا 1 ووٹ ہے تو 500 دے دیجئے تو وہ آپ کا ہو جاتا۔ اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں مسلمانوں، آپ کسی کو بھی ووٹ ڈالو، یہ آپ کا بیسک ادھیکار ہے، لیکن پیسے ڈال کر ووٹ ڈالتے ہو کسی کو تو گویا آپ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو۔ میر صادق نے اپنے ایمان بیچ دیا۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ لوگ تو خوش ہو رہے تھے کہ ارے دیکھو مولانا صاحب اپنے ہی مسلمان کی برائی کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ آر ایس ایس کے بھائیوں، پتہ چل گیا ہے کہ آپ آر ایس ایس کے بھائی ہیں، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، میرے اندر ایمان ہے، میں اسلامک شریعت کو فالو کرتا ہوں، غلط بیانی، جھوٹ، فریب ہم نہیں کر سکتے، چاہے تم ہمیں جلا دو، چاہے تم ہمیں بھسم کر دو۔ انہوں نے کہا کیوں مولانا؟ کہا اس لیے میں نے اس لیے حقیقت بیان کی، بھلے ہی تھے مسلمان میر جعفر بھی اور میر صادق بھی، لیکن انہوں نے غلطی کی تھی تو غلط ہم نے کہا، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا آپ غلط کو غلط کہہ سکتے ہو؟
آپ بتا سکتے ہو غلط کو غلط، اور ہمارا تعلق میر جعفر سے، میر صادق سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تعلق ہم اولاد حضرت آدم کی ہے، اور دیوانے اور شریعت کو ماننے والے قرآن کے ہیں، شریعت کے ہیں، شریعت کے مت والے ہیں، قرآن کے ہم لوگ فالو کرنے والے ہیں۔ ہم میر جعفر سے، میر صادق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اتنا تھا کہ وہ مسلمان تھا، کلمے کو مانتا تھا، لیکن کلمہ بیچ گیا، وہ ایمان کا سودا کر گیا وہ۔ لیکن میں کہوں گا کہ اس نے غداری کی تھی، اس نے بے ایمانی کی تھی، میں مرتے دم تک کہوں گا، میں کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ ہم کو نبی نے یہ نہیں سکھایا، ہم کو قرآن یہ نہیں سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ کہو، ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کی مدد کرو، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اگر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کو پریشان کریں گے تو ہم کہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب آرٹیکل 14 کہتا ہے ایکوالٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا۔ بھارت کے سمویدھان نے جب ہندو کو، مسلمانوں کو، کرسچن کو، جین کو، بودھ کو ایک سمان کی نظر سے دیکھا ہے تو آپ کیوں بھید بھاؤ کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا ہماری شریعت یہ اجازت دیتی ہے، اور پھر بھارت کا سمویدھان بھی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بہت خوش ہو رہے ہو نا کہ میر جعفر، میر صادق کی برائی ہو رہی ہے، تو ہم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، ایک سچے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے سچ کو سچ بولنا۔ ہم نے کہا کہ آپ سناتن دھرمی ہیں، بتاؤ آپ سچے سناتن دھرمی ہو، آپ کا بھی کلمہ کم برہم دتیہ ناستے ہے، آپ کا بھی سورہ فاتحہ اور ایک اومکار، آپ کا بھی سورہ فاتحہ اوم بھوربھوسواہا تتسویترورینیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات ہے۔ آپ بھی اہنسا کو، ظلم کو غلط مانتے ہو، اہنسا ستیم، ہنسا کو، ظلم کو، زیادتی کو، غصے کو، بےمانی کو غلط مانتے ہو۔ اہنسا ستیم کرو دستیاگ شانتی رپیشنم دیا بھولیشور لوپتوم ہیر چاپلام۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ آپ بھی ایک ایشور کو مانتے ہو، میں بھی ایک اللہ کو مانتا ہوں، لیکن بتاؤ میں نے جس طریقے سے اپنے ان دو مسلمانوں کی جو بری عادت تھی، جو انہوں نے غلطی کی تھی، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ میں نے لوگوں کے سامنے رکھی، لیکن کیا آپ کے اندر ہے اتنا دم، آپ کے اندر ہے اتنا بڑا کلیجہ جو آپ اپنے ہی لوگوں کی برائی کو بیان کر سکیں؟ بولا کیسے مولانا؟ ہم نے کہا کہ اس دیش میں گاندھی جی کی ہتیا کرنے والا کون؟ ناتھو رام گوڈسے۔ آپ ناتھو رام گوڈسے کو غلط کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کہا بتاؤ اس دیش میں انگریز کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر معافی کا اعلان کرنے والا کون؟ ساورکر۔ آپ نے ویر کا لقب دیا، ہے ہمت ساورکر کو غلط کہنے کی؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ ہم نے کہا یہ فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک ڈس بلیور میں۔ آپ غلط کو غلط، آپ صحیح کو غلط کہتے ہو اور میں صحیح کو صحیح کہتا ہوں، یہ فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے منہ بن گئے، اٹھ کر چلے گئے، اور یہی حقیقت ہے کہ ایک ایمان والا غلط بیانی کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے مدرسوں میں تانے کی بات لگائی کہ 620 مدرسے بند کر دیے گئے، اتر پردیش میں مدرسوں کی چھان بین شروع ہو گئی۔ کیا اتہاس ہے مدرسوں کا، کیا اتہاس ہے علماء کرام کا؟ میں تقریباً ہر جلسوں کے اندر بیان کرتا ہوں تاکہ ان غداروں کے کانوں میں پہنچے، ان کو شرم ہو، ان کو یہ شرم آئے ان کو کہ بھائی ہم ان مدرسوں کو ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان مدرسوں کی ایک اتہاس، ایک تاریخ رہی۔ میں اتہاس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل اگر کوئی کرپٹ آدمی، کل اگر اس دیش کا غدار آپ کے سامنے میں آ کر اس طرح کی واہیات سوال کرتا ہے تو آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکو۔ تو ہم نے کہا کہ میر جعفر نے ہاتھ ملا لیا انگریز سے۔ انگریز نے کہا کہ سراج الدولہ کو قتل کروا دو، شہید کروا دو، ہم تمہیں کرسی دے دیں گے۔ میر جعفر نے غداری کی، ایمان کے ساتھ، اپنے دیش کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ غداری کی۔ ہاتھ ملایا کس سے؟ جا کر انگریز سے۔ میدان جب شروع ہوتی ہے جنگ کی تو نواب سراج الدولہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ 1757 پلاسی کی جنگ مرشد آباد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں وہ، انگریز قابض ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دن تک میر جعفر رہا کرسی پر، لیکن اللہ نے ایسی بیماری دی کہ کرسی چھوڑ کر مجبور ہونا پڑا، بھاگنا پڑا اپنے گاؤں سے۔ یہ تھا میر جعفر۔